محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جلوس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑا فائدہ جو اس وقت ضرورت ہے معاشرے کی وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں آئے دن غیر مسلم یا مسلمانوں میں کئی منافق قسم کے لوگ وہ اپنی حرکات سے یا اپنی زبان سے وہ مسلمانوں کے کلیجوں کو چھلنی کرتے ہیں، مسلمانوں پر وار کرتے ہیں۔ مسلمان نہیں مرتا کسی دنیا کی اور تکلیف سے، جتنی اسے تکلیف اور جتنی اسے پریشانی اس بات سے ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بات کرے، اس وقت مسلمانوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا یہ۔ اور یہ لوگ عموماً جو لوگ شعائر اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں نا، اسلامی شعائر کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ لوگ چاہے وہ کسی بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں، ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر ابھی تک کتنا ایمان باقی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ان کی باقی ہے، قرآن پاک سے کتنی ان کی محبت باقی ہے۔ جب وہ ہماری تڑپ دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ برداشت کر گئے تو پھر اس طرح کے قانون بن جاتے ہیں، ان کے ممالک میں بن جاتے ہیں، یا پھر وہ آگے وہ باتیں پھیل جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی ضرورت ہی کیوں پیش آئے، وہ اس بات کی طرف ابھریں، یا جب ہمیں وہ چیک کرنے کی کوشش کریں تب ہم نکلیں، ایسی ضرورت ہی کیوں پیش آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محافل کو سجاتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھے ہوتے رہیں، حضور کی محبت میں گھروں سے نکلتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بڑے اجتماعات منعقد کرتے رہیں، تاکہ ان لوگوں کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو جائے، ان کو پتہ رہے، ان کو اس بات کی یقین دہانی رہے کہ یہ لوگ ہر روز یا کئی دنوں کے بعد وقتاً فوقتاً جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور کی محبت کی شمع ان کے سینے میں روشن ہے، ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا، یہ حضور کے نام پر متحد ہیں، یہ سارے حضور کے نام پر اکٹھے ہیں، یہ سارے جتھا بن کے آ جاتے ہیں جن کو روکنا یا برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے خبردار، مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچاؤ پر حضور کے نام کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔